بابر اعوان صاحب، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو لب و لہجہ مریم نواز نے سوشل میڈیا پہ اپنایا ہوا ہے، جو گفتگو اعظم نذیر تارڑ کر رہے ہیں، جو ذرائع سے خبر آئی کہ کابینہ جی اس فیصلے کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ نہیں مان رہے، قابل عمل نہیں ہے فیصلہ اور یہ اقلیتی بینچ کا فیصلہ ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ کیا لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ آیا وہ قانونی ہوگا یا تمام تر سیاسی معاملات سیاسی طور پہ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے کیا. یہ فیصلہ آج نہیں آیا، یہ فیصلہ اس دن آیا تھا جس دن یہ کہا گیا تھا کہ صدر صاحب الیکشن کی تاریخ دیں. صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی، اس کے اوپر نامینیشن پیپرز جمع ہو گئے، پروسیس جو تھا وہ سارا شروع ہو گیا. تو یہ فیصلہ سیلف ایکسیکیوٹری ہے پہلے دن سے، جب سے یہ آیا ہوا ہے. یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے. جب یہ آیا تو یہی تقسیم تھی بینچ کی، اس وقت سے آیا ہوا ہے. دوسری طرف جو اقلیتی یا اکثریتی کا ایک ڈی نامینیٹر، اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر، مجھے تو پتا ہوگا بہت ساری چیزیں جو میں نہیں کہہ سکتا، جو ڈی نامینیٹر ہے وہ آج سامنے آیا. مثال کے طور پہ جو ججز آج بیٹھے ہیں ایک بینچ میں، وہ 6، ان کو 6 کا بینچ بنایا گیا، اور 7ویں خود چیف جسٹس ہیں جو آج اس میں موجود نہیں تھے. 8ویں ایک اور جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ جو چھوٹا ایک آیا تھا 2 حضرات کا جو سو موٹو نوٹس ایک طرح سے کہہ لیں، ان کو انہوں نے اگری نہیں کیا اور وہ ڈائسنٹ کر گئے. 8 ججز تو یہ ہو گئے. اچھا، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کے اندر یہ راج کون سا چلے گا؟ کوئی یہ راج چلے گا گمنام ٹائپ کا یا کوئی آئینی راج چلے گا؟ اگر آئینی راج ہے تو اس کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. میں دوسری بات پہ آ گیا، جس کے اندر فیصلہ کرنا غلط ہے یا صحیح ہے اور اس کو درست کرنا، وہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ کرے گی. مثلاً 184(3) کا فیصلہ ہے، 188 کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو ریویو کر سکتی ہے وہی کورٹ. یہ باہر کوئی جب تک یہ جو بیان ہے ان کے اوپر، تو مریم از ناٹ ان دا پارلیمنٹ. وہ کہتی ہے میں گورنمنٹ بھی میری نہیں ہے، اور یہ گورنمنٹ بھی وہ پتہ نہیں کس کی ہے، وہ یہ بھی نہیں مانتی. تو اس لیے ان کا کہنا تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا نواز شریف کو کہ پورا پنجاب اور پاکستان لے کے میں ایئرپورٹ آ رہا ہوں، ذرا میرا انتظار کرنا. مجھے لگتا ہے اسی کا بدلہ مریم لے رہی ہیں کہ ابا ڈسکوالیفائی ہو گئے تو چاچا کے ڈسکوالیفائی ہونے میں اور کرانے میں. مجھے یہ سمجھائیے گا بابر اعوان صاحب، آپ قانونی معاملات سے بھی واقف ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ خان صاحب سے بھی آپ کا ڈسکشن ہوتا ہوگا، کوئی بیچ کا راستہ کوئی ایسا نکل سکتا ہے کہ انتخابات کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اندر کسی تیسرے فریق کی مداخلت کی گنجائش نہ رہے اور معاملات حل ہو جائیں تاکہ ملک کے لیے بہتر ہو؟ ابھی دیکھیں ہر طرف ہم دیکھ لیں پریشانی کا شکار ہیں، عوام پریشان ہے، سیاسی افراتفری ہے، آپ دیکھ لیں معاشی افراتفری ہے، کوئی سننے کو نہیں تیار. I don't agree at all کہ عوام پریشان ہو گئے. عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. That's what I'm saying نا، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. You are saying something else and you are implying something else. نہیں جی، پالیٹکس میرا سوال آپ سے یہ تھا، اور میرا جو ایک آرگیومنٹ یہ تھا کہ آپ ایک کل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ قانونی معاملات بھی سمجھتے ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، تو آپ ذرا تھوڑا سا مل کے بیٹھنے کی کوئی بات کریں تاکہ کوئی درمیان کا راستہ نکلے، الیکشنز بھی ہو جائیں، سب کی بات رکھی جائے. اور بولنا ہے آپ نے یا میں کچھ؟ جی آپ کریں، بات کریں. میں کر چکا ہوں. مجھے تو سوال ہی نہیں آپ کا سمجھ آیا. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی ہے. اس ججمنٹ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسترد کرتا ہوں تو لیٹ دیر بی سم آفیشیل ورڈ فرام دی کیبنٹ، اس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. ذرائع کی خبریں درست بھی ہوتی ہیں، ذرائع کی خبریں درست نہیں بھی ہوتی، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا کوئی کانسیکوینس ہے، اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ کیا ہے. ایک دوسرا، جو عوام پریشان ہے اس طرز حکمرانی، مہنگائی اور جو معاشی تباہی ہے اس سے پریشان ہے، وہ اس سے بالکل بھی پریشان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. دو چیزوں بالکل پریشان نہیں ہے، لیکن ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی آگے الیکشن کی صورت میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آگے الیکشن کی صورت میں یو کنٹینیو، آئی ول ہیئر یو. جی یو کنٹینیو، آئی ول ہیئر یو. بتائیے اور کیا مجھے بتانا. بابر اعوان صاحب، ایکچولی ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں ان میں ڈائلاگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اور ڈائلاگ کا ذکر سپریم کورٹ نے بھی کیا کہ اگر آپ لوگ اپنے مسائل ڈائلاگ سے حل کر لیں تو یہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے. لیکن تمام جماعتوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ اتنی ایکسٹریم ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی. سننے میں آتا ہے بات چیت ہو رہی ہے، وہ عمل آگے نہیں بڑھتا. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں مجھے تو پھر سوال نہیں سمجھ آیا. ایک فیصلہ ہے عدالت کا, عمل آگے بڑھے گا. جس دن یہ دن گزر جائیں گے تو اس دن عمل آگے بڑھے گا. یہ کہنا کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھ جائیں بغیر ایجنڈے کے, کیا کس بات پہ بیٹھ جائیں؟ کب کہا ہے عمران خان نے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے؟ شروع سے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ عمران خان بیٹھیں, ان کی پارٹی بیٹھنے کے لیے تیار تھی, لیکن الیکشن کے وقت ہم مانگ رہے تھے کہ کب الیکشن ہوں گے. مثلاً آج جو 120 دن کی گورنمنٹ آئی تھی وہ کتنے دن اس کو اوپر ہو گئے, یہ بھی لگا دیجئے کتنے دن ان کے باقی رہ گئے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایک نظام ہے جس کے اندر دو طاقتیں ہیں. ایک طاقت وہ ہے جن کو اقتدار دیا گیا ہے, دوسری طاقت وہ ہے جو باہر سڑکوں میں بیٹھی ہوئی ہے یا ہمیں, اور کوئی آدھی پونی طاقت کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے ساری ملا کے. تو یہ یا تو آئین امینڈ کرنا پڑے گا نا کہ آئندہ اگر کسی نے کہنا ہے کہ جی ہم نے الیکشن نہیں ماننا تو الیکشن نہیں ہوگا. اگر زیادہ لوگ کہیں گے الیکشن نہیں کرنا تو الیکشن نہیں کیا جائے گا. اگر کسی صوبے کا آئی جی کہے گا یا چیف سیکرٹری کہے گا یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی آگے رپورٹ دے گی کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتا, تو یہ تو ماورائے آئین ہو جائے گا سارا کچھ. بالکل آپ نے کہا. اصل بات یہ ہے کہ آئین آج کے میرے خیال میں مجھے جو میں کہنا چاہ رہا تھا, اگر یو پرمٹ می تو لیٹ می سے دس, آج ایک اس اعتبار سے اچھا دن ہے کہ ہمیشہ ہم کہتے تھے اور سارا میڈیا لگا ہوا تھا یا آج جسٹس منیر ہوگا اور یا پھر آج یہ ہوگا اور آج وہ ہوگا. تو جسٹس منیر آج نہیں ہوا, یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ آئین کی عمل داری اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنے جو پہلے کا فیصلہ تھا جس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اس کو ریٹریٹ کر دیا ہے. تو سر آج بھی تو فل کورٹ کی استدعا کی گئی ہے نا. جی فل کورٹ کی استدعا کی گئی. اعظم نذیر تارڑ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ ہو جائے, اور اب بھی کہہ رہے ہیں, اب بھی 3 رکنی بینچ کی بات کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ فل کورٹ ہو جائے, کوئی کہے کہ ڈیانا سے وہ ملنا چاہتا ہے, کوئی کہے نواز شریف پرسوں وزیر اعظم ہو جائے گا, کوئی کہے کہ پائن ایپل اس ملک کے مسائل حل کر دے گا, کوئی کہے کہ توے کے اوپر رکھ کے وہ استری بھی بند ہو سکتی ہے کپڑوں کی. کہنا از ناٹ این ایشو بفور می. فار می دی ایشو از کہ ایک آئینی ملک ہے, اس کے اندر ایک نظام ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. ایک خوشائند بات یہ ہوئی ہے کہ اس کے مطابق آج فیصلہ ہوا ہے. زبردست.